آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کیسے وحشی جانوروں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا ہے اور اس کو بڑے فخر سے اور اپنے لیے بڑے اعزاز سمجھتے ہوئے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جن کو نہ انسانی تہذیب کا کوئی خیال ہے، نہ اخلاقیات کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کچھ پاس ہے۔ کوئی جانور اگر ایسے کھائے یا غیر مسلم کھائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا طریقہ ہوگا وہ کھاتا رہے، اور جانور کھاتے بھی ایسے ہی ہیں تو لیکن جانوروں پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ کوئی انسان ہو کر اگر جانوروں والے کام کرے تو تکلیف بھی ہوگی، اور اس کو سمجھانا بھی ہمارا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے 2380 نمبر پر روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور زیادہ ہی کھانا ہے تو فرمایا کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں۔ کس قدر خوبصورت انداز میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، جبکہ ہمارا دنیا میں آنا صرف اس لیے نہیں کہ آئے اور جانوروں کی طرح کھا پی کر زندگی گزار کے چلے گئے۔ یاد رکھیے زیادہ کھانے سے ہرس بڑھتی ہے، پھر ہر وقت کھانا کھانے کی فکر میں بندہ پریشان رہتا ہے، کہاں سے کھاؤں، کیسے کھاؤں، پھر حلال حرام کی تمیز چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے حلال کھانا کھائیں، اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں، لذیذ کھانا کھائیں، مگر اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے اس حوالے سے فرمایا۔ اب یہ صاحب جو کھا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانا 4 لوگوں کے کھانے کا ہے، جو ایک بندہ کھا رہا ہے اور اڑا رہا ہے اس کو ایسے۔ چلیں اگر آپ کا وجود بھاری ہے، ضرورت آپ کو کھانے کی زیادہ، تو کھائیں تو انسانوں کی طرح کم از کم۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر اس کے اوپر میڈیا میں اس طرح کے پروگرامز کرنا اور اس طرح لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو اس طرح ایک مزاح کے طور پر یا ایک ہیرو بنا کر اس کو پیش کرنا، یہ کس قدر واہیات حرکت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 335، فرمایا دنیا میں بہت زیادہ کھانے والا جو شخص ہے وہ قیامت کے دن طویل عرصے تک بھوکا رہے گا۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہماری جو افطاریاں گزری اس میں بھی ایسے بے اعتدالیاں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں سیاسی جلسوں میں لوگ ایسے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پلیٹیں ایسے بھر لیتے ہیں کہ شاید زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہوں، اس کے بعد کبھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور کئی مرتبہ دیکھا مجالس میں بیٹھے اکٹھے بیٹھے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو کہ جیسے کھانے کا برتن سامنے آیا، ایک شخص اٹھا، اس نے جلدی سے ساری بوٹیاں اپنی پلیٹ میں ڈال لیں اور خالی برتن دوسروں کے آگے کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کھانا اتنا ہی آپ کھا سکتے ہیں جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، زبردستی ٹھونسیں گے تو آپ بیمار ہوں گے۔ حکماء اور اطباء کیا کہتے ہیں، تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو عید کے ایام ہیں، یہ بسیار خوری کے دن نہیں ہیں۔ معدہ خالی رہا رمضان شریف کے ایام میں، تھوڑا کھانے کی عادت پڑ گئی، اور یکدم جب آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو اس سے پیٹ کی خرابی بھی لازم آئے گی، معدہ خراب ہوگا، بیماریوں میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی انسان ایسے کھاتا ہوا انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔